کوشش تو کرو کہ درود پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرما. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت. جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہے. عالی مرتبت مرشد سلیم شاہ صاحب ان کے دوستوں بھائیوں باولفا شاہ جی سمیت تمام بھائی ظفر شاہ جی سمیت تمام احباب کی نوکری قبول فرمائے. مالک عزیز قلندر کی زبان میں تاثیر آذان کی سماعت کے لیے درود پڑھ دو مل کے بلند آواز. لا شک فی یا علی. وحدہ لا شریک لہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسیع رسول اللہ. لا شک فی. بسم اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مذاکر کی حیثیت سے حاضر خدمت نہیں ہوں. عزیز محترم جناب قلندر شاہ صاحب چونکہ شاگرد ہیں میرے، آنے والے تمام ذاکرین کا، علماء کا، مخادیم کا، سادات عظام کا، ذاکرین جو بچے عزیز تشریف فرمائے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مولا آپ لوگوں کو عزت دے. پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے بلکہ چنے ہوئے لوگ آج کی اس مجلس میں بانی مجلس کی حیثیت سے حاضر خدمت ہیں. میں ان سب کا شکر گزار ہوں. چھوٹی سی ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. مجلس مقصد کا نام ہے. فجاج شاہ جی بھائی جان میں گزارش کی تھی مجلس بھائی نیر مقصد کا نام ہے، مجلس مفہومیت کا نام ہے. پریکٹیکلی درسگاہ کا نام ہے مجلس حسین. اگر کوئی بندہ گھر سے سفر کر کے ذکر مظلوم میں آ گیا اور وہ کوئی پیغام لے کے نہ جا سکا، ثواب تو اسے ضرور ہوگا، شاید مقصدیت سے محروم ہو جائے.
تو انکار ہے ہی نہیں۔ ہاں، اس لیے کہ اللہ کی پوری کائنات میں اکیلا سلطان ہے میرا 12واں بادشاہ، جس کی رعایا کا سانس لینا بھی ثواب ہے۔ میں نے گزارش کی ہے کہ اکیلا سلطان ہے اللہ کی اس کائنات کا میرا پردے والا بادشاہ۔ اس لیے کہ جو پردہ ہے نا، اسے بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے۔ دونوں بادشاہ پردے میں ہیں، وہ بھی پردے میں ہے، یہ بھی پردے میں ہے۔ اس کی وجہ سے اس کا پردہ ہے، اس کی وجہ سے اس کا پردہ ہے، اور اسی پردے میں ہی سارا پردہ ہے۔ بسم اللہ، آواز منبر کا آسمان خطابت اس وقت بھی نیاران سخن سے بھرا ہوا ہے۔ میں ایک بار پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ میں صرف شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، لیکن میں اپیل کروں گا جناب سلیم شاہ صاحب کو، جناب الفت شاہ صاحب کو، جناب ظفر شاہ صاحب کو، جناب بابا زید سلطان بادشاہ کو، میں حکماً کہوں گا عزیز قلندر کو کہ مجلس میں اتنے لوگ بلائے جائیں جتنے آسانی سے پڑھ سکیں۔ میں جانتا ہوں کہ میری یہ بات ذرا تلخ ہے، لیکن میں معافی چاہتا ہوں۔ اتنے ذاکرین کو بلایا جائے، اتنے احباب کو بلایا جائے جتنے لوگ آسانی سے ذکر مظلوم کر سکیں۔ میرے خیال ہے 4-5 منٹ پڑھنے والا کوئی ذاکر بھی مطمئن نہیں ہوگا، اور 4-5 منٹ سننے والا کوئی سامع بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ مقصدیت کی بیٹا نفی ہو گئی، پتہ ہی لگا ذاکر کو اس نے کتنی دیر پڑھا، اور پتہ ہی لگا سامع کو کہ اس نے کیا پڑھا۔ بسم اللہ، آئیے تشریف لے آئیے۔ اس لیے میں بحیثیت استاد حکم دے رہا ہوں، بحیثیت عزادار منت کر رہا ہوں، اتنے احباب کو بلایا جائے جتنے احباب آسانی سے پڑھ سکیں۔ 15 نومبر کو غریب خانے پہ مجلس ہے، اور میں کھلے لفظوں کہہ رہا ہوں، میں انہی لوگوں کو پڑھا سکوں گا جنہیں میں نے گزارش کی ہوئی ہے۔ باقی احباب سے معذرت خواہ ہوں، معافی چاہتا ہوں، معذرت کا طلبگار ہوں۔ میرے بچے نے بڑے لاڈ سے مجھے کہا ہے زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 شعر میں وقت کے امام کی بارگاہ میں پیش کر کے منبر عزیزان کے حوالے کر رہا ہوں۔ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے وہ صبح ازل کا، مالک بھی ہے۔ میری اس گفتگو سے کسی کو بھی کوئی رنجیدگی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، برسر منبر معذرت خواہ ہوں، لیکن حقائق یہ ہیں کہ جو میری نظر دیکھ رہی ہے مجلس اپنی افادیت کھوتی چلی جا رہی ہے۔ حقائق یہی ہیں، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہ صبح ازل کا، ازل کا قصب کافی ہے، ازل کا، زل کا، ٹھیک ہے محسن جی، کافی ہے زل کا، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، وہ صبح ازل کا، وارث ہے میری آج کا، ضامن میرے کل کا۔ ایک شعر میں پڑھ گیا، مطلب میں پڑھ گیا 5 شعر، زیادہ سے زیادہ۔ مہربانی بیٹا، مہربانی بیٹا، کل کا دیدار دا بہت شکریہ۔ وارث ہے میری آج کا، ضامن میرے کل کا۔ مہربانی آفاق، شکریہ اس توجہ کا۔ وارث ہے میری آج کا، ضامن میرے کل کا، ازل کا، کل کا۔ حجت سے عداوت ہے تو سجدے نہ کیا کر، حجت سے عداوت ہے تو بیٹھ جا،
سجدے نہ کیا کر ملنا ہی نہیں کچھ تجھے بے فیض عمل بابا جی ازل کا حیدری ازل کا کل کا ملنا ہی نہیں کچھ تجھے بے فیض عمل کا ملنا ہی نہیں کچھ تجھے بے فیض عمل کا واللیل کی زلفوں سے ہٹا پردہ غیبت بادشاہ امکان کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں واللیل کی زلفوں سے ہٹا پردہ غیبت کیوں خالق بھی تو عاشق ہے تیری زلف کے بان مہربانی واللیل کی زلفوں سے ہٹا 3 شعر میں پڑھ گیا 2 اور پڑھ رہا ہوں ممبر اپنے بات پڑھنے والوں کے حوالے راضی رویا واللیل کی زلفوں سے ہٹا پردہ غیبت خالق بھی تو عاشق ہے تیری زلف کے بل کا حوصلہ ہو سکے تو ضرور سننا سجدے میں اکیلی تھی تشاہد میں وہ 2 تھے جی فساد جی وہ میرا بچڑا جی فساد جی 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 مہربانی سجدے میں اکیلی تھی تشاہد میں وہ 2 تھے کسب ازل کا کل کا پل کا عمل کا خالق بھی تو عاشق ہے تیری زلف کے بل کا سجدے میں اکیلی تھی تشاہد میں وہ 2 تھے شوکت یہی فرماتی ہے امکان کی مل سجدے میں حیدری جی الفت میرا جی مرشد آخری شعر پڑھ رہا ہوں اور یا علی مدد سجدے میں اکیلی تھی تشاہد میں وہ 2 تھے شوکت یہی فرماتی ہے امکان کی ملکہ آخری شعر پہ پڑھنا آ جائیں اگر قبلہ عالم کبھی صف میں علی دی قسم ہے بھائی الفت بھائی ظفر کو بندہ میں کو کائنات تول دے وینا میں کافی دے بدلے قبول نہ کرا ازل کا کل کا بے فیض عمل کا پل کا شوکت یہی فرماتی ہیں امکان کی مل کا ملنا ہی نہیں کچھ تجھے بے فیض عمل کا آ جائیں اگر قبلہ عالم کبھی صف میں پھر صحن میں کعبہ کے لگے ماتمی حد میرے بچوں کی نوکریاں قبول مصروں سے ایک مصرع یاد ہے کہ 9 لاکھ کی فوج تھی مولا غازی پاس نے کہا چاہوں تو خدا کو 4 مصرے پڑھ دے اور 2 فکر مسائل بی بی آئی ضرور پڑھ دیں مل کے بلند آواز پدردی محبت دا کاس بندہ ہے پدردی محبت دا اکاس بندہ ہے تو سپیاں گلیندہ ہیں والماس بندہ ہے تو یوسف دے ویران دا دریا ہویا ہے میرا چنگا ہوئے دا آدھا منٹ پڑھ رہا ہوں آپ کا حسرت
جب دل میں رہ جاتی ہیں تو پھر زخمی دل ماتم کرتا ہے۔ پتہ نہیں کتنی حسرتیں ہیں عباس، میرائن میرے بڑے انہاں دی وجہ تو میں قصب گوار ہوئے آدھا منٹ زیادہ تو زیادہ میں نے کہا حسرتیں جب دل میں رہ جاتی ہیں تو پھر زخمی دل ماتم کرتا ہے۔ کبھی کسی حسرت زدہ مظلوم سے ملو، ملنے کے بعد تمہیں احساس ہوگا کہ شوکت رضا کیا کہہ رہا ہے۔ سید سلطان پتران دے شاعر ہونے علی دی قسم بدن گل سمجھ آگئی لکسی میں گھنٹہ مسائل پڑھی کھا، میں کہ کبھی کسی حسرت زدہ مظلوم سے ملو جس کی حسرتیں دل میں رہ گئی ہیں، کبھی کسی تشنا مظلوم سے ملو، کبھی کسی پیاسے مظلوم سے ملو، اور اس سے پوچھو کہ جب اسے حسرت تنگ کرے، جب اسے بے بسی ستائے، جب بے قسی اس کے دل پہ حملے کرے، جب اس کا زخمی دل بار بار ٹوٹ رہا ہو تو وہ کیا کرتا ہے۔ عزت محمد کی قسم ہے وسیم عباس صاحب، جو کچھ نہ کر سکے نا وہ ہاتھ ملتا ہے۔ کائنات کا اکیلا غریب ہے عباس، جس کے پاس ہاتھ ملنے کی سہولت ہے۔ کائنات کا اکیلا مظلوم ہے عباس، جس کے پاس ہاتھ ملنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ جس کا ایک ہاتھ میمنہ میں جا گیا، دوسرا ہاتھ میسرہ میں جا گیا، اور اس ہاتھ کے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ وہ ٹکڑے چنتے چنتے حسین کو کہنا پڑ گیا، الان ان کا سرت ظہری، او غازی تیری لاش اٹھاتے اٹھاتے میری کمر ٹوٹ گئی۔ میرے واجب احترام واجب قدر بابا زہر